مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خداوند کے زندہ پاک کلام کے ساتھ، جو میری اور آپ کی بہتری کے لیے خداوند نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اس پر چلتے ہوئے اور اس کو سنتے ہوئے اپنی آخرت اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند کے ہتھیار باندھنا۔ خداوند کے وہ ہتھیار جو ہماری جنگ میں ہمارے مددگار ہیں، وہ ہتھیار ہم کیسے باندھ سکتے ہیں اور وہ ہتھیار کون سے ہیں، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے لیے حوالہ پڑھوں گی پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب، اس کی 10 سے 16 آیت تک۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنی جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جیسے کہ خداوند کے بندہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند میں اور خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہم مضبوط کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم میں خداوند کا پاک روح کام کرتا ہے تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، وہ خون اور گوشت کی لڑائی نہیں، بلکہ وہ روحانی لڑائی ہے، وہ ہماری روح کی لڑائی ہے۔ اگر ہماری روح مستحکم ہے، ہماری روح مضبوط ہے، زوراور ہے، تو ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی کسی انسان سے نہیں بلکہ شیطان کے ساتھ ہے، کیونکہ تاریکی کا حاکم اور آسمانی فوجوں میں جو اس کی حکمرانی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ لوسیفر جو ہے وہ ایک فرشتہ تھا، لیکن جب آسمان سے زمین پر گرایا گیا تو اس کا یہ مشن بن گیا ہے کہ وہ کس طرح خداوند کے لوگوں کو بھٹکائے اور انہیں اپنے پیچھے لے جائے۔ اس نے دنیا میں ایسی چیزیں، ایسی کام ہمارے سپرد کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، خداوند کو اپنی زندگی میں وقت دینے کا ہمیں جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کو دیں، خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ جتنا پاک کلام کو ہم سمجھیں گے اتنے ہی دلیر ہو جائیں گے، اتنا ہی ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ خداوند کے ہتھیار جو ہیں وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے۔ خداوند کے ہتھیار جو ہیں وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، جس کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت آتا ہے جب شیطان کا غلبہ پوری دنیا پر ہو جائے گا۔ ابھی میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا دل، اپنی روح خداوند کو دے دیں، کیونکہ خداوند کو ہم اپنی روح سونپ دیں گے تو خداوند ہماری روح کی حفاظت کریں گے، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اگر ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، خداوند کو اپنا دل دے دیتے ہیں، خداوند کے مشتاق رہتے ہیں کہ خداوند ہماری مدد کرے اپنے پاک ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، تو ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ خداوند کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے جو ہتھیار ہیں وہ خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، حلم ہے، پرہیزگاری ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو ہم خداوند کے قریب رہیں گے۔ جب ہماری زندگی میں جھوٹ، دھوکہ، غم، غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، یہ چیزیں ہوں گی تو شیطان ہمارے اوپر غالب آ سکتا ہے، کیونکہ ہم اگر ہم اپنی عادات کو چینج نہیں کرتے، ہم خداوند کے مضبوط ہتھیار نہیں باندھتے، یعنی صلح، سلامتی، تحمل، پرہیزگاری، محبت، تو پھر ہم شیطان کے
غلبہ میں آ سکتے ہیں۔ شیطان ہم پر غلبہ پا سکتا ہے اگر ہم خداوند سے دور ہوں گے۔ اگر ہم خداوند کے قریب ہیں تو شیطان کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ ہم پر غلبہ پا سکے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں کے ساتھ ہم رہتے ہوئے، پیوست رہتے ہوئے، ہم شریر یعنی شیطان کا جو اس دنیا کا حاکم بنا ہوا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے تیر جو ہر وقت ہر دن ہماری روحوں پر وہ چلاتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، ڈراموں کی، فلموں کی صورت میں، موبائل کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں، وہ جو اپنے تیر جو ہے ہماری روح پر چلاتا ہے، ہم ان سے بچ سکیں گے جب ہم خداوند کو اپنا دل دے دیں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے رہیں گے۔ جب ہم جتنا خداوند کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی ہماری سوچوں پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر خداوند کا غلبہ رہے گا، اور ہم ہر وقت خداوند کے مضبوط ہتھیار سے جو ہے وہ لبریز رہیں گے، اور خداوند کے ہتھیاروں سے لبریز ہوتے ہوئے ہم شیطان کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب آج سے لے کر آئندہ جتنی بھی ہماری زندگی ہیں، کیونکہ حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور ہوں گے، کیونکہ یہ بائبل کی باتیں ہیں، یہ خداوند کا پاک کلام ہے کہ دنیا کس طرف کو جائے گی اور دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے کہ خداوند ہماری مدد کرے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے پاک کلام کی روشنی میں، اپنے پاک کلام کے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اپنی حضوری میں رکھے، ہماری روح کی، ہمارے جسم کی حفاظت کرے۔ اگر جسم نہ بھی رہے تو ہماری روح ابدی سکون پائے گی، خداوند کی حضوری میں رہے گی۔ تو میرے عزیزو، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب خداوند کے ہتھیار باندھ لیں، خداوند میں مضبوط ہو جائیں، خداوند کے زور میں مضبوط ہو جائیں، اور شیطان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ خداوند ہماری سوچوں کو، ہمارے ذہنوں کو بھٹکا نہ دے، بلکہ ہمیشہ ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اپنے دل میں، اپنے روح میں، اپنے ارد گرد، کیونکہ خداوند ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند، میں چاہتی ہوں کہ آخر میں ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں۔ اے خداوند زمین اور آسمان کے خالق و مالک، تو جو تو آج جو ہے اور جو جلد آنے والا ہے، پیارے یسوع، میں آپ کا شکر کرتی، آپ کی تعریف کرتی، آپ کی تمجید کرتی ہوں اس اچھے وقت کے لیے، پیارے خداوند۔ اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں پیارے خداوند، تو خداوند ان سب کو بڑی برکات سے نوازنا، سب کے دلوں پر پیارے خداوند اپنے پاک لہو کا مسح کر دینا، سب کے دلوں پر، دماغوں پر پہرا بٹھا دینا پیارے خداوند، کہ ہمیں شیطان بھٹکا نہ سکے۔ ہمیشہ ہم آپ کی حضوری کو محسوس کریں، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے آپ کے پاک روح کو اپنا زور بنا لیں، آپ کے پاک ہتھیار اپنے ارد گرد باندھ لیں، اور شیطان کا مقابلہ کریں پیارے خداوند۔ ایک ایک روح کو، ایک ایک جان کو بڑی برکت دینا، اور یہ سب کچھ مانگ اور پا لیتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں اس اچھی دعا کے لیے پیارے خداوند، جو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لیے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے کر سکتی ہوں۔ خداوند سب کو بڑی ہمت دینا، طاقت دینا کہ آپ کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کے ساتھ چلیں، آمین۔